ہمارے ادارے ان کے موافقت میں آتے ہیں تو ان مسلمانوں کے خون سے کھیلا جائے گا، ان مسلمانوں کے عزائم کو مجروح کیا جائے گا، مسلمانوں کے محبتوں سے کھیلنا ہوگا، اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مسلمان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اپنے ملک کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی ناموس پر جب آنچ آئے تو ہر مسلمان اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی ناموس پر جب آنچ آئے گی تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جان دی بھی ہے اور جان لی بھی ہے، جیلوں میں بھی گئے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے تاکہ نبی کی ناموس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں آپ اندازہ لگائے کہ یہ کس قدر عظیم مسئلہ ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بقول روایت کے 253 ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام 253 شہید ہوئے ہیں، لیکن جنگ یمامہ وہ عظیم جنگ ہے جو نبی کی ناموس کے لیے لڑی گئی، وہ عظیم جنگ جس میں 1200 صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ 253 صحابہ نے پورے 23 سالہ دور نبوت میں جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن آپ قربان جائیے تحفظ رسالت سے، تحفظ ناموس رسالت سے اگر اس کی باری آتی ہے تو جنگ یمامہ میں صحابہ نے اپنے جان دینے سے گریز نہیں کیا، اپنے جانیں پیش کر دی، لیکن مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دی۔ 1200 صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہو، ہر وہ فیصلہ جو شعائر اللہ کے خلاف ہو، ہر وہ فیصلہ جو نبی کی ناموس کی رسالت کے خلاف ہو، وہ مسلمانوں کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ قبول ہے؟ نہیں ہے قابل قبول۔ سپریم کورٹ سے جو ہے فیصلہ دیا گیا، سپریم کورٹ محترم ہے، قابل قدر ہے، لیکن وہ فیصلہ جو نبی کی ناموس کی رسالت کے خلاف ہو، اس فیصلے کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔